اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ کا۔ ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ اگرچہ ہمارے ہندوستان میں 11 امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے، لیکن ہمارے کیلنڈر کے مطابق اور ایران کے مطابق 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری وہ تاریخ ہے جس دن کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قم میں وفات ہوئی۔ جیسے کہ آپ حضرات نے 23 ربیع الاول کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا 23 ربیع الاول کو سن 201 ہجری اپنے برادر بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی غرض سے مدینے سے نکلی اور خراسان جا رہی تھی۔ راستے میں قم کے نزدیک مقام صابہ میں آپ کے کاروان پر عباسی سپاہیوں نے حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ آپ وہاں سے قم چلی آئیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو صابہ ہی میں زہر دیا گیا تھا۔ چنانچہ 17 دن بعد اسی قم میں 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری کو 201 ہجری کو معصومہ قم سلام اللہ علیہا قم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جن کی وفات شہادت جیسی اس لیے کہ آپ کو وہاں روایت کے مطابق زہر دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ کو غسل دیا گیا اور جنازے کو لے کے موسیٰ ابن خزرج کے باغ کی طرف چلے جہاں آپ کو دفن کرنے کی ارادہ تھا اور آج جہاں پہ آپ کا روضہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ جنازہ چلا تو شہر کے باہر سے 2 نقاب پوش نمودار ہوئے۔ انہوں نے آ کے جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کو دفن کیا اور دفن کر کے چلے گئے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کون تھے۔ موسیٰ ابن خزرج نے اپنے اس باغ کو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے نام وقف کر دیا اور اس کے اوپر آپ کے قبر مبارک کے اوپر ایک چھوٹا سا سائبان بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ امام متقی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کے قبر پہ پھر بعد میں ایک قبہ بنوایا اور پھر اس کے بعد معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے اس قبر مبارک کے آس پاس بہت سی ائمہ اطہار علیہ السلام کی بیٹیوں کو دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قم کوفہ صغیر ہے، قم عش آل محمد ہے، قم آل محمد کی پناہ گاہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازے قم کی طرف سے کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر! قم کا مقام بہت بلند ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہماری اولاد میں سے ایک خاتون قم کی سرزمین پر دفن کی جائے گی جو موسیٰ ابن جعفر کی بیٹی ہوگی، اور ان کی شفاعت سے مسلمانوں کو، شیعوں کو روز قیامت جنت نصیب ہوگی۔ چنانچہ آپ حضرات اللہ سب کو انشاءاللہ قم جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جائیں گے۔ جب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا زیارت نامہ پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ ہے، میں لکھا ہے یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان۔ اے فاطمہ معصومہ، روز قیامت ہمارے لیے آپ شفاعت کریے گا، اس لیے کہ آپ کا اللہ کے نزدیک مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگ کریم اہل بیت کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے روضے کے اوپر آج بھی کرامات ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے روضے سے مستفید ہوئے۔ چنانچہ آیت اللہ مرشی جو ہمیشہ قم آنے کے بعد پہلے زائر تھے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے، جن کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا نام چہدہ معصومین کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی کے ذریعے آپ اس مقام پر پہنچیں کہ آج آپ کریم اہل بیت ہیں اور آپ کے در مبارک سے دنیا کے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں کہ ایک عورت پاکیزگی، طہارت، تقوی، پرہیزگاری، دینداری میں اگر آگے بڑھے تو اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ
آج آپ جا کے دیکھیں گے 10 ربیع الثانی کو پورا قم سوگوار ہے، پورے قم میں معصوم قم سلام اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی ہے، ان کا غم منایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہندوستان میں 10 تاریخ کو 11 امام کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں آپ 11 امام کی خوشی منائیے، قم میں معصوم قم کا غم لوگ مناتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اختلافات ہیں۔ اللہ سب کو انشاءاللہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں معصوم قم سلام اللہ علیہ کے ان لوگوں میں شمار فرما جن کی آپ شفاعت فرمائیں گی۔ خداوندہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔